السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عملیات کی روشنی، آپ سے مخاطب قاری محمد الیاس شاہد۔ آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو نظر بد سے متاثر ہوتے ہیں یا وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہے۔ کیفیات نظر بد کی سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا جسم کپ کپی طاری ہو جانا، انسان کے جسم پہ اچانک بخار کا آ جانا، انسان کو اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں، پہلے طبیعت خراب نہ ہو اور اچانک انسان ایسی کنڈیشن میں چلا جائے کہ جیسا کہ انسان کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ یہ نارمل کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس عمل کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تین مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس کو نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے۔ نظر بد یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو و مافیہ جتنی بھی مزید عمل ہیں، سب سے جو تیز ترین اثر کرتی ہے وہ نظر بد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اونٹ کو ہنڈیاں تک لے جاتی ہے، انسان کو قبر تک لے جاتی ہے نظر بد۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنے یہ مختصر کلمات ہیں یاد کر لینے ہیں، سکرین پہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کو صبح شام آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ وہ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ کتنا وقت لگتا ہوگا؟ تقریباً 10 سیکنڈ۔ 10 سیکنڈ اگر آپ کی زندگی کے اندر سکون برپا کریں تو صبح اور عشاء مغرب کی نماز کے بعد اپنے لیے وقت نکالیں۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو صبح اسکول جانے سے پہلے یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیں، اپنے وہ پھونک مار دیں، اور دیگر جتنے بھی افراد ہیں اپنے آفس میں جاتے ہوئے، اپنے اسکول میں جاتے ہوئے، دیگر مدارس میں جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لیا کریں تاکہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں اور پریشانی سے بچیں۔ تو یہ عمل آپ خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ جو شخص اچھی بات کو دوسروں تک پھیلاتا ہے، اگر اس سے کوئی بھی نفع اٹھاتا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی برابر کا حساب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو آپ خود بھی کریں۔ کوئی بھی میری ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے تو آپ شیئر کر دیں گے تو کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا تو آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ زندگی باقی ہے، ملاقات باقی۔ والسلام۔